ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اپنے شیخ کے ساتھ ترابی سے محبت ہونی چاہیے. اپنے شیخ کی ذات ترابی جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں ذاتی محبت. اور ایک ہے صفاتی محبت کہ اس کے اندر کمالات ہیں، تو کمالات کے تو سبھی عاشق ہو جاتے ہیں، جن کو ہونا ہے، جنہیں نہیں ہونا وہ اعتراض کر کے جادوگر بتا دیتے ہیں. جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذات کے عاشق تھے. بعض ایسے تھے جو صفات کے عاشق تھے، معجزے دیکھ دیکھ کر، حالات دیکھ دیکھ کر. آپ نے پانی کے برتن سامنے رکھوا کے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا تو انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، سب کے برتن بھر گئے. تو یہ صفات ہیں. تو صفات کو دیکھ کر ایمان لائے. بعض جو ہیں ذات کے عاشق تھے، بعض صفات کے عاشق تھے. لیکن انجام کمال کا ان لوگوں کا ہوگا جو ذات کے عاشق ہیں. اسی لیے پچھلے ہفتے میں شیخ ابن عارض رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا گیا تھا کہ ان کے سامنے موت کے وقت میں جنت کر دی گئی تو آپ نے جنت سے منہ پھیر لیا، 8 جنتوں سے منہ پھیر لیا، اور فرمایا اگر میری ساری عمر کی محنت کا صلہ یہی ہے تو میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی برباد ہو گئی. تو اسی لیے سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کے اوصاف اور کمالات سے قطع نظر ہو کر اس کی ذات ترابی یعنی اس کے اس خاکی وجود سے محبت ہو. کیونکہ کمالات تو خیالی چیزیں ہیں. نہ معلوم کس وقت خیال کمال سے ہٹ جائے، تو خیال ہٹا محبت بھی گئی. تو کمال تو آنے جانے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کمالات خیالات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہمارا خیال اچھا ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، فلاں ہیں، اور خیال بدل گیا رہے کچھ بھی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. تو اس لیے فرماتے ہیں صفات سے ہٹ کر ذات کے اوپر نظر جانی چاہیے کہ اس کے ذات خاکی وجود سے محبت ہو. کیونکہ کمالات تو خیالی چیزیں ہیں، نہ معلوم کس وقت خیال کمال سے ہٹ جائے. اس لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے ذاتی محبت ہو، صفاتی نہ ہو کہ دعا کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا، تعویذ دے دیں گے تو یوں ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوا تو محبت ختم. تو یہ تو صفاتی محبت ہوئی، ذاتی تو نہ ہوئی. ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ ذات تو ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور صحابہ کو مصیبت بھرنی ہے، ذلیل ہونا ہے، شہادت ملنی ہے، کٹنا پٹنا لٹنا ہے، گھر کو چھوڑ کر اجڑ کر مدینے جانا ہے. یہ ساری صفتیں، ساری باتیں حضور کی مان رہے ہیں، ہے نا. تو صفات کہاں ہوئے؟ من چاہی کہاں ہوئی؟ تو من چاہی نہیں ہوئی بلکہ رب چاہی ہوئی. اور رب چاہی کا پتہ ہمیں کیا خبر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا. تو ذاتی محبت تھی یا نہیں تھی؟ حضور کی ذات سے محبت تھی. ہمیں تو جو کہا ہم تو وہ کریں گے، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہیں کیا نہیں. یہ اصول ہے، ورنہ چل نہیں سکتا آگے کو آدمی اگر اصول پر نہ رہا. بد اصولی سے کہاں تک چلے گا، کئے دن چلے گا. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کے خانگی معاملات سے اور خانگی حالات سے نظر اندازی ہو. شیخ کے گھر میں کیا حالات ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، اولاد ان کا کہنا مانتی ہے نہیں مانتی، اولاد نمازی ہے کہ نہیں، شیخ کا بیٹا کوئی چور ہو گیا، کوئی ڈاکو ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا. تو تم گھر میں اگر دیکھو گے ان کے گھر کے حالات تو تم چل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. کیوں؟ کوئی بھی نہیں چل سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا اور حضور کے دادا کافر رہے، ہے نا، اور چچا ابو جہل کافر رہا، مانا نہیں. تو گھر کے والے ہی کہاں ایمان لائے. اور آگے چلو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، مانا نہیں. جب مانا نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسا نبی، اس کا بیٹا تو کہنا مانتا نہیں، اس کا بیٹا تو کہنا مانتا نہیں، یہ نبی کہاں سے آئے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، ایمان نہیں لائی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب یہاں سے چلو پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے کچھ بھی ہو. لیکن چلتے چلتے اس نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا، جب
ہائے رے مر گئے، ہائے رے لٹ گئے، پیچھے عذاب آیا۔ اس نے یوں مڑ کر دیکھا، ایک فرشتہ پتھر لیے اسی کے نام کا کھڑا تھا، وہ مارا سر میں، وہیں پچک گئی، گھس بنا دیا۔ تو دیکھا آپ نے، پیغمبر کی بیوی ہے تو کہاں تک چلو گے گھر میں؟ کس کا گھر سمجھو گے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں؟ کسی کا ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ دکھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن باپ کون ہے؟ بت بنانے والا، بت بنا کر بیچنا۔ دیکھا آپ نے؟ اپنے باپ کو تو دیکھ لیں، ہمیں بتا رہا مسئلے۔ عورتیں کہتی ہیں نہیں، اپنا عوروں کو بتا رہے مسئلے، گھر میں پٹے تسلے۔ تو جو یوں سوچے گی تو تسلے تو تیرے بھی بج رہے، تو یہ کون سے نیک ہے؟ تیرے گھر کا کون سا سارا خاندان ولی اللہ کا ہے؟ اور تو دور انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہاں بھی یہی ملے گا۔ اور تو اور ہمارے سب کے ابا آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے ہیں، قابیل اور حابیل، ہے نا؟ اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کتنا صدمہ ہوا، کیسے عذاب بھگتے، اور کتنی کتنی مصیبتیں بری ابا نے اور اماں نے، ماں حوا نے۔ کہاں تک چلو گے؟ تو سمجھ میں آیا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ شیخ کے خانگی، گھر کے معاملات سے اور خان کی حالات سے نظر اندازی ہو۔ منافق ہٹ جاتا ہے اور مخلص نہیں ہٹتا۔ شیطان کو بھی اقرار کرنا اور کہنا پڑا اس بات کا، الا عبادک منہم المخلصین، اسے بھی کہنا پڑا، وہ بھی لاچار اور مجبور ہو گیا۔ یہاں آ کر مخلص کے سامنے اس نے بھی ہتھیار ڈال دی، شیطان نے بھی ہتھیار ڈال دی، اور استثناء کرنا پڑا۔ یہ کہ دیکھو اللہ میاں، میں تو اپنے کرنے میں کسر چھوڑنے کا نہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جو تیری طرف کو آئے گا اسے لوٹنے کی، ہٹانے کی پورے زور لگاؤں گا، چاروں طرف سے۔ شیطان کہہ رہا ہے چاروں طرف سے ہٹاؤں گا جو تیری طرف کو چلے۔ کسی کو کہتا ہے شیطان، تو تو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، جو تسبیح بھی بہت پڑھ رہا ہے، پھر بھی تنگی نہیں دور نہیں ہو رہی، قرضہ پھر بھی ادا نہیں ہو رہا۔ آ گیا شیطان۔ کسی کو شیطان یوں کہہ رہا ہے، حضرت جی اگر حضرت جی ہوتے تو اب تک میرے بگڑی نہ بنا دیتے ہیں، تو حضرت جی کے ہاتھ میں تو اپنی بگڑی بنانا نہیں، تیری تو کہاں سے بنائیں؟ کہ بھائی ہے کسی پیر کے ہاتھ میں کچھ ہے، نبیوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ جب نبیوں سے معجزہ مانگا امت نے، تو نبیوں نے کہہ دیا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی موقع پیش آیا، نبیوں نے اپنے نبوت کے زور سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہی طریقہ اختیار کیا جو بندگی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ یوں کر دے، اے اللہ یوں کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو جب نبی مان سکیں جو آسمان سے لگایا دسترخوان، بڑھیا کھانے ہمیں کھلوائے، جب مان سکیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کھلوائے، نہ چاہیں نہیں، میرا کیا۔ ربنا